تو الحمدللہ وہ جو قبلہ امیر المجاہدین تھے، وہ کیسا انسان تھا، وہ کیسا شخص تھا. ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ کر ایک چھوٹا سا پیغام جاری کرتا تھا. بڑے بڑے کفر کے تھم لرز جاتے تھے. مودی کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی، ٹرمپ کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی. وہ کیسا امیر المجاہدین تھا. وہ کہتے ہیں میرے پاس تو اتنی طاقت نہیں کہ میں پانی کا گلاس اٹھا کر پی سکوں. جن کے الفاظ میں اتنی جرت تھی کہ تمام گستاخ ڈرتے تھے، لرزتے تھے. الحمدللہ ان کا یہ مشن تا قیامت جاری و ساری رہے گا. یہ حضرت اب جن کا خطاب شروع ہونے والا ہے، جن کا موضوع غوث اعظم ہے، ان کا بھی ماشاءاللہ ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا. سن 2000 کی بات ہے. ہم اس وقت قبلہ امیر المجاہدین کے پاس صرف پڑھا کرتے تھے. ایک دن استاد سے فرمانے لگے آج ایک ہمارا اہل حدیث بڑے اہل شیخ الحدیث کا ان کے ساتھ مناظرہ تھا، تو میرے ساتھ میرے دوست علامہ شہزاد مجددی صاحب تھے. سن 2000 کی بات. تو وہ فرماتے ہیں علامہ مجددی صاحب نے اسے عبارت نہیں پڑھنے دی. اللہ اکبر، کیا بات ہے. یہ سن 2000 کی بات ہے. تو وہ فرماتے ہیں ہم تو سمجھتے تھے شاید وہ خطاب کرتا ہے، لیکن ماشاءاللہ بڑے عالم ہیں، یعنی جن کی سارا زمانہ خادم حسین رضوی کی تعریف کرتا ہے. یہ وہ ہستی ہیں خادم حسین خود ان کی تعریف کیا کرتے تھے. یا رسول اللہ. تو الحمدللہ اب ان کا خطاب شروع ہوگا تو آپ سنیں گے. بڑے قیمتی موتی آپ کو عطا فرمائیں گے حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی صاحب. آپ زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ غوثیہ. الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدمی. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر. بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر. سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے عبد القادر. اور مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے. مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے. علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر. گرامی قدر حاضرین علماء کرام، بڑی بابرکت محفل ہے اور بڑی بابرکت ہستی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. اور جس ذات پاک کے نام سے حضور غوث اعظم سیدنا شیخ سید عبد القادر الجیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تعارف کرواتے ہیں اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ عبد القادر المشہور اسمی و جدی صاحب العین الکمالی.
وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں غوث اعظم ہوں، گنج بخش ہوں، غریب نواز ہوں، یہ سب لائن میں لگ کے لنگر لے رہے ہوتے۔ تو اس بارگاہ سے جب تعلق ہوتا ہے، نسبت ہوتی ہے، اور بندہ اپنے آپ کو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں فدا کرتا ہے، قربان کرتا ہے اور نثار ہو جاتا ہے ان کی عزت پر، ان کی حرمت پر، ان کے نام پر، تو پھر وہ کتنا ہی بڑا خادم ہو، حضور اسے مخدوم کائنات بنا دیتے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی شان عطا کا ایک چھوٹا سا نظارہ ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا۔ ان کی شان عطا کے یہ رنگ ہیں اور یہ ازل سے جاری ہیں، ابد تک جاری رہیں گے۔ حضور غوث العظم شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی آقا کریم علیہ السلام کی ذات و صفات اور حضور علیہ السلام کے کمالات کا بہت بڑا مظہر ہیں۔ اگر آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت حاصل کر لیں تو ڈبل فائدہ ہوتا۔ ایک تو مرید کو پتہ چلتا ہے کہ میرا پیر ہے کون، اس کی شان کیا ہے، اور یہ مرید ہونے کا پہلا تقاضا ہے، کیونکہ اہل طریقت صوفیہ کرام اور عرفاء وہ کہتے ہیں کہ جس مرید کو اپنے پیر کی معرفت نہیں ہے وہ اس بیٹے کی طرح ہے جسے اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے۔ آج یہاں ہم پھنسے پڑے، ہم مانتے ہیں جانتے نہیں، اور ہمارے امام نے کیا کہا تھا؟ پہلا سبق ہی یہ پڑھایا تھا، انہیں جانا۔ پہلا سٹیپ کیا تھا؟ انہیں جانا۔ مولانا خادم حسین نے جانا ہوا تھا نا۔ اب وہ جو جاننا ہوتا ہے نا، وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ بندے کو پھر چین نہیں لینے دیتا۔ آج بھی دنیا کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ یہ خادم حسین رضوی کو مسئلہ کیا تھا؟ اس وقت بھی لوگ کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی حیران ہیں۔ یہ نہیں کہ غیر ہی جو اعتراض کرنے والا، یہ کیا چیز ہے؟ تو اقبال نے کہا تھا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ آشنائی تو بڑی چیز ہوتی ہے، غور کر رہے ہیں اس بات پہ۔ اقبال نے آشنائی نہیں کہا، اقبال نے کہا لذت آشنائی۔ آشنائی تو صدیق اکبر کو پتہ ہے نا کیا ہے، آشنائی فاروق اعظم کو پتہ ہے، آشنائی عثمان ذو النورین کو پتہ ہے، آشنائی شیر خدا علی المرتضیٰ کو پتہ ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں ان کی آشنائی کے تو کیا کہنے، اس تک پہنچنے کے لیے تو کوئی یار غار چاہیے، لیکن لوگوں اس کی آشنائی کی چاشنی تو دور کی بات ہے، جس سے لذت آشنائی بھی نصیب ہو جائے وہ بھی غوث اعظم بن جاتا ہے، وہ بھی گنج بخش فیض عالم بن جاتا ہے، وہ بھی غریب نواز بن جاتا ہے۔ آشنائی کی لذت میں ایسی کیفیات ہیں کہ وہ بندے کو خادم سے اٹھا کے مخدوم بنا دیتے۔ آقا کریم علیہ السلام کی معرفت کا وسیلہ ہیں امت کے اندر یہ ہستیاں، اور یہ جو سبق ہمیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، وہ کبھی ترتیب سے بندہ غور کر کے چلے نا تو واقعی اسے سمجھ آتی لذت آشنائی کیا ہوتی، لیکن اس کی ترتیب ہے۔ وہ کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ پہلا سٹیپ ہے انہیں جانا،
انہیں جاننے کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بندہ انہیں مان جاتا ہے۔ اب مسئلہ دیکھیے، ابو جہل نے کیوں نہیں مانا؟ انہیں جانا ہی نہیں۔ یہی بات سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ سے پوچھی تھی۔ اس نے کہا جناب آپ کے پیر و مرشد حضرت سلطان با یزید بسطامی سلطان الموحدین اور سلطان العارفین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھ لیا وہ جنتی ہے۔ تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، جب آقا کریم علیہ السلام کو دیکھنے والا ہر شخص جنتی نہیں ہے، تو با یزید بسطامی کو دیکھنے والا ہر شخص جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مجھے یہ سمجھائیں، آپ کے شیخ کا اور آپ کے مرشد کا یہ قول ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا یہ نکتہ میں نے سیکھا بوالحسن سے، یہ نکتہ میں نے سیکھا بوالحسن سے کہ جاں مرتی نہیں مرگے بدن سے۔ یہ بات بھی جسے سمجھ آ جاتی ہے وہ بھی خادم حسین رضوی بن جاتا، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جاں مرتی نہیں مرگے بدن سے۔ بدن کی موت اور ہے، جاں اور روح کی موت اور ہے۔ تو روح تو اللہ نے مرنے کے لیے پیدا ہی نہیں کی، روح تو صرف ٹرانسفر ہوتی ہے، منتقل ہوتی ہے۔ روح کا تو اصول ہی یہ ہے، موت جسم کو آتی ہے، موت روح کو نہیں آتی۔ اس لیے ایک ہندو نے جب یہ بات سمجھی، لذت آشنائی اسے سمجھ آئی، ہندو شاعر تھا، تو اس نے کہا کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ بھئی یہاں تو مسیحا بھی آ کے جو سب سے بڑا معجزہ دکھاتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ یہ کون سی ذات آئی ہے جس نے خود موت کو ہی مسیحا بنا دیا؟ تو جو موت کو مسیحا بنانے والا ہو اس کے نام پہ مر جانا، اس کے نام پہ جان، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ یہ بھی کسی بات پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ اس میں بھی کئی سر الاسرار چھپے ہوئے ہیں، اس شعر میں بھی کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ یہ اب اپنی اپنی فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، اپنی اپنی رسائی کی بات ہے، اپنے اپنے تعلق کی بات ہے۔ کوئی صرف جاں فدا کر کے سمجھتا ہے کافی ہے، کوئی دو جہاں فدا سمجھ کر کے سمجھتا ہے کہ بس بڑا کام ہو گیا۔ لیکن جوں جوں آگے بڑھتا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں بھی فدا کر کے دیکھ لی ہیں لیکن تسلی نہیں ہوئی، کیونکہ بارگاہ بہت بڑی ہے، دو جہان بہت معمولی ہیں اس کے آگے۔ تو پھر کیا کہتے ہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اب میرے بس سے باہر ہو گیا ہے حضور، اگر کروڑوں جہان بھی ایسے ہوتے اور وہ سب باری باری آپ کے نام پہ قربان کر دیے جاتے تو یہ بھی معمولی بات تھی۔ اس لیے یہ آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ اور آپ کی شان یہ ہے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، بزم توحید نہ ہو، میں بھی نہ ہوں تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ جس کو آپ مان رہے ہیں کیا اسے جانتے بھی ہیں؟
جب جاننے کے بعد مانتا ہے نا بندہ، پھر کیفیت اور ہو جاتی۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کہا محمود غزنوی، مسئلہ میرے شیخ کے قول میں نہیں ہے، مسئلہ تیرے فہم میں ہے۔ میرے شیخ نے بات بالکل ٹھیک کہی ہے، لیکن تیری سمجھ کا قصور ہے کہ تجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا جی اس لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ مجھے سمجھا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ابو جہل نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا تھا، تمہارا پرابلم یہ ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ابو جہل نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا تھا، ابو لہب نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا تھا، اس لیے تمہارے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو گیا ہے کہ دیکھا تو انہوں نے تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ آپ نے فرمایا کہ ابو جہل نے جس کو دیکھا اس نے آقا کریم علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ضرور ہے، لیکن یہ جانا نہیں کہ یہ ہے کون۔ اس نے محمد بن عبداللہ سمجھ کے دیکھا، اس نے اپنے جیسا بشر سمجھ کے دیکھا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اور اللہ کا ولی سمجھ کے دیکھا وہ جنتی ہے۔ تو فرمایا دیکھا ابو جہل نے بھی ہے، دیکھا ابو بکر صدیق نے بھی ہے۔ صحابی وہ بنا ہے جس نے پہلے جانا پھر مانا۔ تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ نہ رکھا غیر سے کام، کیونکہ یہ لذت آشنائی جب نصیب ہوتی ہے تو غیر سے کام رہتا نہیں ہے۔ اس کا پھر یہ نتیجہ ہے کہ اس بارگاہ سے فیض پانے والے، یہ بھی مختلف مظاہر ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ امت کا نبی جتنا با کمال ہو، امت کا ولی بھی اتنا ہی با کمال ہو، کیونکہ ولایت کا ہر کمال فیضان نبوت کے تابع ہے۔ اگر نبی سلیمان ہو تو امتی آصف بن برخیہ ہے، یہ قرآن نے بیان کیا۔ آصف بن برخیہ کا کمال کیا ہے کہ وہ وہیں دربار میں کھڑے کھڑے ملکہ بلقیس کا تخت پیش کرتا ہے، جس کے لیے ایک جن کو پورا دن چاہیے کہ وہ جائے پھر اس تخت کو لے کے آ۔ اور اس صاحب تصرف ولی کا کمال یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جی وہ تخت میں آپ کو پیش کروں گا، لیکن یہاں تک کہ آپ کی آنکھ کا ایک پردہ نیچے جائے اور پھر اوپر آئے تو تخت موجود۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا ہے کہ وہ جو 80 فٹ چوڑا اور 80 فٹ لمبا وہ جو تخت تھا ملکہ بلقیس کا، وہ سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے سے برآمد ہوا، فرش سے۔ جو خود لینے نہیں گئے، خود بھی نہیں گئے کہ میں جا کے لے کے آتا ہوں، بلکہ وہ صاحب تصرف ولی وہیں کھڑا رہا، تخت وہاں پہنچا۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا تصرف یہ ہے تو جو سلیمان کا بھی امام ہو،
اور حضرت آدم تا عیسیٰ علیہ السلام جمیع انبیاء اور رسول علیہ السلام کا امام ہو اور مرشد ہو، پھر اس کے مرید کی شان کیا ہو؟ اس لیے حضور غوث اعظم فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم ہے، یہ اصول ہے، یہ ضابطہ۔ زیر قدم کا مطلب ہے ہم مشرب ہے، کوئی آدموی المشرب، کوئی نوحی المشرب، کوئی ولی ابراہیمی المشرب، کوئی ولی موسوی المشرب، کوئی ولی عیسوی المشرب۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں محمدی المشرب، اولیاء محمدی المشرب کے امام ہیں حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے آپ کے جو کمالات ہیں اس نے عام آدمی کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، اور سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ یہ کمالات محمدیہ اور ولایت محمدیہ علی صاحب الصلوات و تسلیمات کی ایک جھلک ہے حضور غوث اعظم۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ معرفت غوث اعظم یہ معرفت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے، یعنی غوث اعظم کی معرفت کے ہم کیوں محتاج ہیں؟ اس لیے کہ غوث اعظم محمدی المشرب ولی ہیں، اور ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس بات کے پابند ہیں شرعاً کہ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کی کچھ معرفت تو نصیب ہو، ہم اس پہ مامور ہیں، ہمیں 24 گھنٹے اس طلب میں رہنا ہے۔ اس طلب، تجسس اور تلاش کے نتیجے میں ہم بارگاہ گنج بخش میں جائیں، بارگاہ غوث اعظم میں جائیں، بارگاہ غریب نواز میں جائیں، بارگاہ صدیق اکبر میں جائیں، جہاں بھی رسائی ہے جائیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ یہ جو محفل ہم سجاتے ہیں اس پہلو سے بھی اس کا انعقاد ہمیں کرنا چاہیے، اور یہ پردہ بھی اٹھانا چاہیے اب، تاکہ اب تک جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 11ویں تک کا معاملہ ہے، یہ 11ویں شریف والے لوگ ہیں، 11ویں کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یہ بات اس سے ذرا آگے بھی نکلے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے جو اپنا تعارف خود کروایا ہے اسی سے یہ بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ جو بھی شخص حضور غوث اعظم کے جد کریم کا کلمہ پڑھتا ہے اس کو غوث اعظم سے رابطہ رکھنا چاہیے، غوث اعظم سے اس کا تعلق ہونا چاہیے، اور غوث اعظم کی معرفت اسے جب حاصل ہوگی تو آگے رستہ اسے نظر آئے گا کہ آگے میں نے کہاں جانا ہے، حجابات اٹھیں گے۔ یہ اولیاء کرام کا شعبہ ہے، کشف المحجوب ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی ڈیوٹی ہے حجابات کو، پردوں کو اٹھانا، جو چیزیں ظاہر سے، عبارت سے، ٹیکسٹ سے سمجھ نہیں آ رہی اس کو دوسری طرح بھی سمجھانا، اور انہوں نے سمجھایا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 سال کی عمر کے بعد آپ میدان عمل میں اترے ہیں، 50 سال آپ نے صرف تیاری کی ہے۔ بہت میں اختصار سے اور چند اشارات کے ساتھ بات کو مکمل کرتا ہوں۔ 50 سال ایک حسنی حسینی نجیب الطرفین سید زادے کو چاہیے جس نے پہلے دن دنیا میں پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا ہے، جس کی
جس کے جدی جو کمالات اور فیوزات اور نسبی کرامات ہیں وہی بیان کرتے رہیں تو ختم نہیں ہوتی. ان کے والد گرامی حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے، ان کی والدہ ماجدہ، باپ ابو صالح اور ماں ام الخیر. یہ انتخاب دیکھیں کیسا ہے. امام عالی مقام امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد. آپ کے نانا شیخ عبداللہ سومعی قطب وقت ہیں. آپ کی پھپھی جان سیدہ عائشہ گیلانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی مستجاب الدعوات ولیہ تھیں کہ وقت کے اکابر اجلہ ائمہ فقہا جب یہ نماز استسقاء پڑھ پڑھ کے تھک جاتے تھے، دعائیں مانگ مانگ کے کہ بارش نہیں ہو رہی، تو پھر اس چوکھٹ پہ سیدہ کی چوکھٹ پہ سارے جاتے تھے، پورا مجمع جاتا تھا اور باہر کھڑے ہو کے کہتے بی بی صاحبہ ہمیں رب سے بارش لے دو. تو وہ سیدہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی پھپھی جان اپنے گھر کے صحن میں اپنا دوپٹہ اتار کے فرش پہ جھاڑو بنا کے پھیرتی، پھر اپنے بالوں سے جھاڑو دیتی اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی میرے مالک تیری اس بندی نے جھاڑو دے دیا، پانی تو چھڑک دے. یہ بھی ادائیں ہیں، یہ سیکھنی پڑتی. یہ وہی سکھا سکتا ہے جس کا کوئی تعلق ہو. ہمیں اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے بطور مسلمان، بطور عبد، بطور بندہ، کہ ہم بندگی سیکھیں. جن کو اللہ نے عباد الرحمن کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ ہمیں متوجہ کیا نا ان کی طرف. یہ میرے بندے ہیں، رحمان کے بندے، ان سے سیکھو بندگی کیا ہوتی ہے. تو یہ گھر سے گہوارے سے یہ کمالات لے کر نکلنے والا نوجوان 18 سال کی عمر سے جو گھر سے نکلا ہے، کس کیفیت میں ماں نے بھیجا ہے آپ کو. یہ ایک کیفیت سمجھ آ جائے بندے کو تو اس کے اپنے ہزاروں عقدے کھل جاتے ہیں. 78 سال کی ماں ہے. کتنی؟ 60 سال آپ کی والدہ کی عمر تھی جب غوث پاک پیدا ہوئے ہیں. خود غوث پاک نے 50 سال کے بعد شادی کی. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ لکھا جب آپ نے شادی کی تو بغداد کے صوفیاء تعزیت کے لیے آئے، کیونکہ اس وقت یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی صوفیوں کو، درویشوں کو، کہ یہ کیسا درویش ہے، اس شادی کر لی، دنیا داری کے اندر قدم رکھ دیا. تو غوث پاک جو عالم اسلام کے اعلیٰ حضرت کا میں نے آپ کو شعر سنا دیا، پوری سیرت بند کر دی غوث پاک. مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، فقہ حنبلی کا اپنے زمانے کا فقیہ اعظم اور مفتی اعظم. صرف غوث اعظم ہی نہیں ہے، مفتی اعظم بھی ہے اور مجدد اعظم بھی ہے. یہ 3 ٹائٹل ہیں غوث پاک کے، اور اس پہ الگ الگ 1-1 گھنٹے کا خطاب چاہیے کم از کم. غوث پاک کو ابھی قرض ہے غوث پاک کا تعارف ہم پہ. میں باخدا کہہ رہا ہوں آپ کو. میں نے گیلانی سادات کے گھروں میں بھی جا کے گفتگو کی اور ان سے پوچھا بھی، میں نے ان کے مریدوں نے بھی کہا کہ غوث پاک کا بھی ہمیں تعارف نہیں ہے. تو یہ وائرس بڑا خطرناک وائرس ہے، عدم معرفت کا وائرس. اور پھر خاص طور پہ آپ جسے مانتے ہیں اسی کو نہیں جانتے، یہ تو ڈبل ظلم ہے. اور ہمارے امام نے ہمیں زندگی بھر یہ سبق پڑھایا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا. ہم نے یہ مصرع بھی نہیں جانا کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں. انہیں جانا انہیں مانا. عمر گزر جاتی ہے، نسلیں پشتیں 11ویں دلاتے. یہ ہمارے اپنے لاہور شہر کے اندر ایسے گھر ہم نے دیکھے
جن کے خاندان میں جدی پشتی 11ویں ہوتی چلی آ رہی تھی. دادا 11ویں دلاتا فوت ہو گیا تو پوتے نے جب مر گیا تو کہا یہ میرا دادا مشرک تھا. اور ایسے دادے بھی ہم نے دیکھے جو ہمیں پکڑ پکڑ کے اس وقت جن کے ہم پوتوں کی عمر کے تھے اس وقت کہ ہمارے گھر 11ویں ہے، آؤ اور ہمارے بچوں کو بتاؤ کہ 11ویں والا ہے کون، کیونکہ ہم نہیں آج تک جان سکے. لاہور میں ہمارے ہمسائے تھے عبدالرشید چشتی صاحب، بڑے ثنا خان مشہور تھے، الحاج عبدالرشید چشتی. وہ کہتے تھے امرتسر میں میں نے پہلی نعت پڑھی تھی اور علامہ الہی بخش صاحب نے پہلا خطاب کیا تھا. یہ ان کی تاریخ تھی، یہ میں ان کے گھر کی بات بتا رہا ہوں. جب ایسے بندے کے پوتے کو نہیں پتا کہ 11ویں کیا ہے اور 11ویں والا کون ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ اس کا پوتا اپنے دادے کو مشرک کہے گا. یہ قرض کی ادائیگی کا وقت ہے. اب اس وقت کہ ہم کم از کم اپنی ضرورت کے حساب سے تو جان لیں کہ ہم کسی کو بتا سکیں کہ 91 سال کی عمر غوث پاک کی کہاں گزری، کیسے گزری. 50 سال جو تیاری کے ہیں، آپ کی سیدہ فاطمہ ام الخیر رضی اللہ عنہا کی عظمت کو سیلیوٹ کیا کرو جب بھی غوث پاک کا نام آئے، کہ اس 78 سال کی بیوہ ماں نے اپنا 18 سال کا حسنی حسینی شہزادہ امت کو دیا ہے اور اپنے نانا کے دین پہ قربان کیا اس کو. کس بات پہ؟ کہ یہ حسنی حسینی شہزادہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ماں جی گدی تو ہماری گھر کی ہے، پیر بھی ہیں ولی بھی ہیں، کیا ضرورت ہے اب گھر جانے کی، کہیں اور جانے کی. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ 18 سال کا نوجوان کہہ رہا ہے اماں جان مجھے اجازت دیں، میں بغداد شریف جا کے نانا کا دین پڑھنا چاہتا ہوں. اور آپ نے قصیدہ غوثیہ میں اس کا اظہار کیا، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی. یہ جو کمالات ملے ہیں سارے، اس کی بنیاد علم شریعت اور علم طریقت ہے. جب غوث پاک یا داتا صاحب لفظ علم کہتے ہیں تو یہ بھی جملہ میرا یاد رکھیں، وہ صرف علم ظاہر نہیں ہوتا، وہ صرف فقہ اور احکام کا علم نہیں ہے، وہ علم تصوف بھی ہے، علم فقہ بھی ہے، علم شریعت بھی ہے، علم طریقت بھی ہے. اسلام جب علم کہتا ہے تو اس کا مطلب صرف عبارت رٹ لینا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھل کو چھلکے سمیت اور مغز سمیت حاصل کیا جائے. اور صوفیہ پھر سمجھاتے ہیں کہ جب پیسے دیتے ہیں نا تو چھلکے کے بھی ساتھ ہی قیمت پیمنٹ ہوتی ہے. اخروٹ کا چھلکا بھی ساتھ تلتا ہے، کیلے کا چھلکا بھی ساتھ آتا ہے، سیب کا چھلکا بھی ساتھ تلتا ہے، لیکن جب کھانے کا وقت آتا ہے تو چھلکا چھیل کے پھینک دیتے ہیں اور مغز کو کھاتے ہیں. صوفیہ کرام کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ سادی بشوئی لوہے دل از نقش غیر او، علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت است. وہ کہتے ہیں غیر کا نقش اپنے دل کی تختی سے مٹا، کیونکہ جو علم حق کی راہ نہ دکھائے وہ علم نہیں ہوتا، وہ خود جہالت ہوتی ہے. علم کا تو مقصد ہی حق کا حصول ہے، حق تک پہنچنا ہے. اور آپ علم کو حجاب بنا کے سامنے کھڑے ہو جائیں، علمی حجاب اکبر ہو جائے اور علم ہی بت بن جائے تو پھر حق کہاں نصیب ہوگا. یہ وجہ تھی کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، میری والدہ ماجدہ نے یہ الفاظ کہے اور کہا بیٹا اگر نانا کے دین کے لیے جا رہا ہے تو پھر جا، میری طرف سے اجازت ہے، اور پیچھے کا فکر نہ کرنا، اب حشر کے میدان میں ملاقات ہوگی. یہ نہیں کہ خط ڈالتے رہنا، پیچھے خبر دیتے رہنا، نہیں. کہا بیٹا اب میدان حشر میں ملاقات ہوگی. صدق اور سچ اس کے خمیر میں ڈال دیا. اس کو بنیاد بنانا اپنی زندگی کی، سچ کو، حق کو. اس جذبے اور اس کیفیت سے آپ فرماتے ہیں جب میں نکلا تو سچ کی پہلی کرامت یہ تھی کہ 40 ڈاکوؤں کا ٹولہ اس سچ کی برکت سے طیب ہوا اور 40 کے 40 مقام ولایت پہ فائز.
یا رسول زندہ باد. اب جب بغداد شریف پہنچے تو فرماتے ہیں مدرسے میں جب داخلہ لیا تو لنگر جو تھا، صدقات و خیرات آتے تھے، اس سے لنگر بنتا تھا، اسے طالب علم کھاتے تھے. لائن لگی ہوتی تھی، لانگری لنگر بانٹ رہا ہوتا تھا. میرے کلاس فیلو، ہم مکتب لائن میں لگ کے یوں روٹی لے رہے ہوتے، اس پہ سالن ڈالتا. وہ کہتے ہیں میں کبھی اس لائن میں نہیں لگا. وہ دیکھتا تھا مجھے، وہ لانگری، یہ ہے تو ان کا ساتھی، لیکن یہ لائن میں، اور وہ کہتے ہیں میں لائن میں نہیں لگتا تھا، وہ مجھے لنگر نہیں دیتا. لنگر میں لائن لگ کے جب یوں ہاتھ کرتے تھے نا میرے ساتھی، تو کہتے ہیں مجھے یاد آتا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو کہتے ہیں میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا تھا کہ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابل قاسم ہے، اور کیوں نہ مختار ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. جب یہ یاد آتا تو فرماتے میں ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا تھا، نہ اس لائن میں لگتا تھا. جب بھوک ستاتی تو جا کے 2-4 پتے توڑ کے کھا لیتا. سبزہ 7 دن گزر جاتے تو آپ فرماتے ہیں یہ میری چمڑی سبز ہو جاتی تھی، لیکن یہ یاد تھا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ہزاروں طالب علم جامعہ نظامیہ بغداد میں نظام الملک توسی کے مدرسے میں پڑھتے تھے، لیکن غوث پاک کو پتا تھا، یہ فرق معلوم تھا. لہذا آپ فرماتے ہیں جب بھوک بہت ستاتی تو پھر جا کے مسجد میں لیٹ جاتا پیٹ کے بل. الجو الجو کی آوازیں آتی تو میں پڑھتا فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا. یہ میرا وظیفہ ہوتا تھا، اس سے اپنی روح کو غذا دیتا. تو ایک دن فرماتے ہیں 3 دن گزر گئے تھے، فاقے کو تازہ کھانے کی خوشبو آئی. 3 دن بعد آئے نا، 8 گھنٹے بعد رمضان میں آئے نا بندے کو، تو کیفیت اس کی تبدیل ہو جاتی. 3 دن بعد تازہ کھانے کی خوشبو آئی تو کہتے ہیں میں نے دائیں بائیں دیکھا تو ایک شخص پکوان لے کے کھانے کا مسجد میں آیا. اس نے دسترخوان لگایا، کھانا رکھا، ایک لقمہ توڑا ہے تو آپ فرماتے ہیں میرا منہ خود بخود کھل گیا. کیفیت حال یہ تھا، لیکن میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس نے مجھے آواز دی، کہا کہ بھائی آ جاؤ، شامل ہو جاؤ میرے ساتھ. فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں حضرت آپ کھائیں. عبد القادر، بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر. یہ اللہ کی قدرت کا بہت بڑا کرشمہ حضور غوث پاک کی ذات. تو آپ فرماتے ہیں اس نے مجھے اصرار سے ساتھ بٹھایا، شامل کیا، اور لقمہ توڑ کے میں نے بھی کھایا، اس نے بھی کھایا. تو کہنے لگا آپ کون ہیں؟ کہا جی میں ایک طالب علم ہوں. فرمایا میں بھی ایک طالب علم کو ڈھونڈ رہا ہوں. کہا اچھا جی. کہا جی میں یہاں بغداد میں ایک طالب علم کو تلاش کر رہا ہوں تو مجھے مل نہیں رہا. آپ طالب علم ہیں تو ہو سکتا آپ اسے جانتے ہوں. کہا جی آپ بتائیں. وہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں گیلان کا باشندہ ہوں اور تاجر ہوں، یہاں کاروبار کے سلسلے میں آتا جاتا ہوں بغداد شریف میں. تو وہ طالب علم بھی ہمارے علاقے سے یہاں پڑھنے آیا ہوا ہے، شیخ عبداللہ سومئی کا نواسہ ہے. یہ تعارف تھا غوث پاک کا، اور نام اس کا عبد القادر ہے. تو آپ نے فرمایا عبداللہ سومئی تو میرے ہی نانا کا نام، اور میرا ہی نام عبد القادر ہے.
تو اس شخص نے کہا کہ حضرت جب میں نکلنے لگا تھا تو آپ کی والدہ ماجدہ نے یہ مجھے 8 اشرفیاں دی تھیں اور کہا تھا کہ بغداد جاؤ تو میرا بیٹا وہاں پڑھنے گیا ہوا ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، خرچہ ہوگا بھی نہیں ہوگا، کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا، یہ پہنچا دینا اسے۔ تو کہا حضور یہ آپ کی امانت میں لے کے پھر رہا تھا، میرا اپنا خرچہ ختم ہو گیا تو آج مجبوراً میں نے اس میں سے یہ کھانا خریدا ہے، تو یہ کھانا اب میرا نہیں ہے، آپ کا ہی ہے، اب میزبان آپ ہیں اور مہمان میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کھاؤ بھائی، بسم اللہ کرو۔ کھایا اور خود کھایا، اور وہ جو 6 اشرفیاں بچیں اس کو بھی سٹور نہیں کیا، وہ بھی بعد میں اپنے ساتھی طالب علموں پہ خرچ کر دیں۔ یہ غوث پاک کی ابتدا اور طالب علمی کا حال ہے، اور فرماتے ہیں پھر ان سارے مراحل سے گزر کے، ظاہر و باطن کے علوم سے گزر کے، پھر وہ وقت بھی آیا کہ اس جامعہ کے پرنسپل بنے اور 13 سبق روزانہ پڑھائے۔ حضور غوث پاک نے جو پڑھانے والے ہیں ان کو پتہ ہے یہ کیا ہوتا ہے، 13 علوم روزانہ پڑھانا۔ اور جب آپ گفتگو فرماتے تو وہ کئی علوم میں آپ کا واز ہوا کرتا تھا، قرآن پاک کی تفسیر آپ بیان کیا کرتے تھے۔ 40 سال جس کو ہم 11ویں شریف کہتے ہیں، غوث پاک نے قرآن کی تفسیر بیان کی، 40 سال۔ اور یہ اس تفسیر، اس درس اور اس حلقے کی کرامت تھی کہ وہاں پر اس زمانے کے بڑے بڑے محدثین جو صوفیاء کو نہیں مانتے تھے، جو طریقت کے قائل نہیں تھے، وہ محدثین بھی آ کے تائب ہوئے۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ جو اپنے زمانے کے اکابر محدثین اجلہ علماء میں سے تھے، یہ حضور غوث پاک کی کرامت تھی کہ ابن جوزی کو بچا لیا۔ آپ کی محفل کا یہ کمال تھا، ایک قاری صاحب نے ایک آیت پڑھی یا 3 آیتیں پڑھی اور پھر آپ انہی آیات کی تفسیر بیان کیا کرتے ہیں، اور ایک وقت میں ایک مجلس میں ایک آیت کی 40 تفسیریں آپ نے بیان کی ہیں۔ اس کی مثال بھی میری نظر سے ابھی تک اور کہیں نہیں گزری۔ کسی بڑے سے بڑے مفسر نے بھی اپنی کسی بھی تفسیر میں ایک آیت کے تحت 40 اقوال یا 40 تفسیریں نقل کی ہوں، واللہ تعالی عالم۔ یہ آپ کا علمی وفور تھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ جب بغداد شریف میں داخلہ ہوا اور آغاز ہوا تو آپ فرماتے ہیں میں چونکہ اجمی تھا، گیلان سے تعلق تھا، تو لوگ کہتے تھے آپ کچھ واز کہیں، کچھ گفتگو کریں، تو میں جھجکتا تھا کہ ان اہل زبان کے سامنے کیسے گفتگو کروں۔ تو فرماتے ہیں ایک دن دوپہر کو قیلولہ کر رہا تھا، ابھی کچھ آدھا نیند میں آدھا بیداری میں تھا کہ دیکھا کہ کریم علیہ السلام میرے پاس تشریف فرما ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اے بیٹے عبد القادر، یہ اللہ نے جو تمہیں علم دیا ہے اس سے مخلوق کو فیضیاب کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زبان میں اتنی فصاحت نہیں ہے کہ میں اہل زبان کے سامنے مجمع عام میں گفتگو کروں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو۔ کہتے میں نے منہ کھولا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن پاک میرے منہ میں ڈال، پھر دوسری بار ڈالا، پھر تیسری بار ڈالا، 7 بار لعاب نبوت میرے حلق سے نیچے گیا، وہ کیفیت تبدیل ہو گئی۔ تو کہتے ہیں جب مسجد میں ممبر پہ بیٹھا اور گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا تھا، ابھی شروع نہیں کیا، طبیعت میں ایک جھجک تھی کہ کیسے شروع کروں، تو دیکھا میرے جد شہنشاہ ولایت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ تشریف فرما ہیں، اور فرمایا عبد القادر شروع کرو۔
کہا حضور ابھی کچھ جھجک باقی ہے، تو فرمایا منہ کھولو. کہتے میں نے منہ کھولا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولا کائنات نے اپنا لعاب ولایت میرے منہ میں ڈالا، اور ڈالتے رہے 2 بار 3 بار 4 بار 6 بار ڈالا تو رک گئے. تو میں نے عرض کی حضور آپ نے 6 بار کیوں ڈالا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے تو 7 بار ڈالا ہے. تو حضور غوث پاک کہتے ہیں جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا عبد القادر ہم گنتی میں بھی اپنے آقا کی برابری نہیں کرتے، یہ اس لیے پیچھے رکھا ہے کہیں برابری نہ ہو جائے، ادب کے خلاف نہ ہو جائے. اس کے بعد یہ کیفیت پیدا ہوئی اور آپ نے 1,70,000 اور 1,00,000 کے مجمع کو خطاب کیے. اور وہیں اسی مجمع میں علامہ ابن جوزی بھی ایک دن پہنچے. علامہ ابن جوزی کا اپنا حلقہ اتنا ہی بڑا ہوتا تھا، اور فقہ حنبلی کے اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم اور امام اور محدث ہیں. آپ کے حضور غوث پاک کے ایک مرید تھے اور علامہ ابن جوزی کے وہ شاگرد تھے. انہوں نے ایک دن کہا کہ حضرت آپ پیروں صوفیوں کے بڑے خلاف ہیں، تو کبھی ہمارے پیر کی محفل میں چلیں. انہوں نے کہا بھی تیرا پیر کیا کرتا ہے؟ کہا جی میرا پیر قرآن کی تفسیر بیان کرتا. کبھی قرآن کی تفسیر تو پیر بیان نہیں کرتے. کہا جی ہمارا پیر تو کرتا ہے، تو آپ ان کی محفل میں چلیں. علامہ ابن جوزی نے کہا کہ یار ہماری ساری عمر تفسیر پڑھتے پڑھاتے گزر گئی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے وہاں جا کے. اس نے اصرار کیا کہ حضور آپ چلیں، ہمارے پیر کی مجلس کا نظارہ بھی دیکھیں. اصرار کر کے وہ شاگرد علامہ ابن جوزی کو لے آئے اس محفل میں، اور جب آ کے بیٹھے حضور غوث پاک نے درس قرآن شروع کیا، تفسیر قرآن شروع کی، اور پہلا قول تفسیر کا بیان کیا. تو وہ شاگرد کو تجسس تھا نا، ادھر مرید بھی تھا ادھر شاگرد بھی تھا. اس نے فوراً پوچھا کہ حضور بتائیں. فرمایا یہ میرے علم میں ہے. پھر آپ نے اسی آیت کی دوسری تفسیر بیان کی. پھر اس نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ بھی میرے علم میں. پھر تیسری تفسیر، پھر چوتھی، پھر پانچویں، 12 تفسیریں غوث پاک نے جب بیان کی تو وہ کہتے رہے کہ ہاں یہ بھی مجھے پتا. جب 13ویں تفسیر بیان کی اس نے پوچھا تو کہا یہ میں نے پہلی بار سنا ہے. پھر 14ویں تفسیر، پھر 15ویں، پھر 16ویں، 40 تفسیریں بیان کی حضور غوث پاک نے. اور ہر بار علامہ ابن جوزی کون ہے کیا ہے یہ جسے پتہ ہے وہی اس کی داد دے سکتا ہے کہ یہ بات ہو کیا رہی. جس نے زاد المسیر کو ذرا سا بھی ادھر ادھر کر کے دیکھا ہو تو اسے پتہ ہے کہ یہ وہ کون. علامہ ابن جوزی وہ محدث ہے جنہوں نے وصیت کی تھی کہ میں نے زندگی بھر جو حدیث لکھی ہے نا، لاکھوں حدیثیں اپنے ہاتھ سے لکھی انہوں نے. اور جو قلم تراشے جاتے تھے اس زمانے میں، وہ قلم کا برادہ ابن جوزی نے کہا تھا ضائع نہیں کرنا. یہ جب میں مروں تو میرے غسل کا پانی اس تراشے سے گرم کرنا ہے. یہ وہ محدث ہے. تو علامہ ابن جوزی نے جب وہ رنگ دیکھا، وہ انگ دیکھا، وہ کیفیت دیکھی، وہ ڈھنگ دیکھا، تو کیفیت بدل گئی کہ یہ میرا پیر نہیں ہے، یہ صاحب تفسیر بھی ہے. اور غوث پاک یہاں بس نہیں کرتے تھے. غوث پاک یہاں سے شروع کرتے تھے. جہاں لوگ وآخر دعوانا کہتے ہیں وہاں سے یہ محمدی المشرب ولی شروع کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا زندگی بھر کا. جب واز ختم ہوتا تو آپ ایک جملہ کہتے، فرماتے لوگو اب ہم کال کو چھوڑتے ہیں اور حال کی طرف آتے. ہیبت اور جلال
اس مجمع پہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے کے سانس چلنے کی آواز بھی ہمیں آتی تھی. اور صرف انسان نہیں بیٹھے ہوتے تھے، پتہ نہیں کون کون سی مخلوقات، اولیاء کرام، ابدال، اقطاب، اغواص، محدثین، فقہا، ہر کیٹیگری کے لوگ، عام فاسق و فاجر لوگ، یہود اور نصارہ، خلیفہ وقت عباسی خلیفہ، وہ بھی پہنچا. تو ایک عجیب، اس زمانے میں 70,000 کا مجمع، اس زمانے میں جب بغداد شریف کی آبادی 70,000 نہیں تھی، پورے شہر بغداد کی آبادی 70,000 نہیں تھی، اس وقت 70,000 لوگوں کا آنا، پوری دنیا سے، پورے بر اعظموں سے لوگ اڑ اڑ کے پروازیں کر کر کے ولی پہنچے ہوتے کیا. اور سب سے بڑی بات کہ سیدنا خضر علیہ السلام سامعین میں بیٹھے ہوتے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا نا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. تو آپ فرماتے اب کال ختم اور حال شروع، اور پھر ایک نعرہ، ایک ضرب لگاتے، لا الہ الا اللہ. پورے مجمع میں ایک حال اور کیفیت برپا ہو جاتی تھی، اور محفل کے اختتام تک 70 جنازہ اٹھتا تھا. اسی حال میں علامہ ابن جوزی پہ بھی حال طاری ہوا، اور زمین پہ لوٹ پوٹ ہوئے، جبہ پھاڑ دیا اور آواز دی، شیخ آج سے ہم بھی کال چھوڑتے ہیں اور حال کی طرف آتے ہیں. یہ تلبیس ابلیس کا مصنف ہے. لوگ آج بھی اس کتاب کو چھاپ کے سمجھتے ہیں کہ ابن جوزی کا یہی موقف تھا. کاش اس سے آگے انہوں نے سمجھا ہوتا کہ خدا کے بندو، جب اقبال نے کہا تھا اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. تو جب شعیب میسر آ گیا تو پھر ابن جوزی نہیں رہا. پھر انہوں نے رجوع کیا کہ ہم آج تک کال میں ہی پھنسے ہوئے تھے، آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں حال چکھا دیا. اصل اہل سنت کی روح یہ ہے، صوفیہ کرام کا موقف اور مشرب یہ ہے، جس کی وجہ سے وقت کا بڑے سے بڑا مفسر، محدث، فقیہ، وہ احمد بن حنبل بھی ہو، وہ چل کے بشر حافی کی مجلس میں بیٹھتا تھا 2 زانوں ہو کے، اور انہیں کہتا تھا حدثنی عن ربی، کوئی یار دی گل سنا سا. یہ ہماری اصل ہے، اہل سنت و جماعت کی اصل یہ ہے، ہمارے بزرگوں کا طریق اور مشرب یہ ہے. صرف کیلو کال اگر ہمارا مشرب اور موقف ہے تو پھر دوسروں میں ہم میں کیا فرق ہے؟ ہم سے اچھے بھی بولنے والے ہیں، بڑے بڑے مجمع کو متاثر کرنے والے لوگ ہیں. ہماری طرف اقبال کیوں آیا سارا جہان پھر کے؟ علامہ اقبال قادری گھرانے کا بچہ، مشرق مغرب پھر کے، جدید قدیم سب کھنگال کے، وہ کیوں ادھر آیا؟ اس نے یہ دیکھ لیا کہ غوث پاک بھی ادھر ہیں، داتا صاحب بھی ادھر ہیں، مجدد پاک بھی ادھر ہیں، خواجہ غریب نواز بھی، تو کوئی بات تو ہوگی. وہ بات کیا تھی؟ اقبال نے ڈھونڈی اور پھر کہا کہ عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. یہ صاحب جنوں ہونے کے بعد بندہ خادم حسین رضوی بنتا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو قبول کرے، آپ سب کو جزائے خیر دے، اور حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد کی فیض و برکات سے، ظاہری باطنی برکتوں سے ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد